انعم علینا بانزال القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان والصلاة والسلام على محمد سید الانس والجان وعلى آلہ واصحابہ الذین هم خیر الانام اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم صدق اللہ العظیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ معزز سامعین، علماء کرام اور حاضرین محفل، عظمت قرآن کے خوبصورت عنوان سے آج کی یہ باوقار بارونق محفل انعقاد پذیر ہے۔ قرآن کریم جب سے نازل ہوا ہے، اپنے نزول کے زمانہ سے لے کر آج کے دن تک تلاوت ہو رہا ہے۔ جس قدر قرآن کریم کی تلاوت ہوئی ہے اور ہو رہی ہے، اس قدر دنیا کی کسی کتاب کی بھی تلاوت نہیں ہوئی۔ معزز سامعین، قرآن کریم کی تلاوت بالعموم تین مقاصد کے لیے ہوتی ہے، تین فوائد حاصل کرنے کے لیے قرآن کریم کو پڑھا جا رہا ہے۔ مرد بھی اور عورتیں بھی، شہری بھی اور دیہاتی بھی، عوام بھی اور خاص بھی، تین فوائد حاصل کرنے کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں۔ ایک مقصد یہ ہوتا ہے، قرآن پاک حصول ثواب کی کتاب ہے، اس کے حرف حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اس لیے نیکیوں کا بیلنس
خوب زیادہ کرنے کے لیے قرآن کی تلاوت کیجیے۔ دوسرا مقصد اس لیے قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کریم حصول برکت کی کتاب ہے۔ جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے برکات کا نزول ہوتا ہے۔ آج نیا مکان بنائیں قرآن خوانی تاکہ برکات اتریں، نئی فیکٹری نیا کارخانہ شروع کریں، قرآن کی تلاوت تاکہ برکات اتریں۔ اور تیسرا مقصد قرآن کریم کی تلاوت کر کے ہم اپنے فوت شدہ عزیز اقربا کی روح کو ثواب پہنچاتے ہیں۔ ان تین مقاصد کے لیے بالعموم قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، یا بعض چوتھا مقصد یہ بھی لیتے ہیں قرآن پڑھیں یا قرآن کا تعویذ بنائیں، بیماروں کو شفا ملتی ہے۔ معزز سامعین، بلا شبہ یہ سارے مقاصد درست اور برحق ہیں، میں ان تمام کو درست مانتا ہوں۔ قرآن پڑھنے پہ اجر و ثواب ملتا ہے، قرآن پڑھنے سے برکات اترتی ہیں، قرآن پڑھنے سے فوت شدہ کو ثواب پہنچتا ہے، قرآن پڑھنے سے مریض پہ دم کریں تو شفا ملتی ہے۔ لیکن میں توجہ دلانا چاہوں گا آپ حضرات کی کہ قرآن کے نزول کا مقصد صرف یہ چیزیں نہیں ہیں، بلکہ تلاوت قرآن کے مقاصد اس سے بھی آگے ہیں۔ قرآن کریم صرف ثواب کی کتاب نہیں، قرآن صرف دم تعویذ کی کتاب نہیں، قرآن صرف ایصال ثواب کی کتاب نہیں، بلکہ قرآن کریم علم کی کتاب ہے۔ قرآن کریم علم کی کتاب ہے، یہ کتاب ہدیٰ ہے، یہ کتاب علم ہے۔ آئیے آج ہم اس بات کا عزم کریں، ہم قرآن کو پڑھیں گے اس نظریہ سے یہ علم کی کتاب ہے، اور کیوں نہ یہ علم کی کتاب ہو۔ آج کا مورخ جس وقت اس زمانے کا تذکرہ کرتا ہے جس زمانے میں قرآن نازل ہونا شروع ہوا، جس زمانے میں صاحب کتاب کونین کے تاجدار امام الانبیاء سید الانبیاء حضور نبی مکرم شفیع معظم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس زمانے کا تذکرہ کرتے ہوئے مورخ یہ نہیں کہتا کہ قتل و غارت گری کے دور کی بات ہے، اس زمانے کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ نہیں کہتا کہ زنا اور بدکاری کے زمانے کی بات ہے، وہ یہ نہیں کہتا کہ شرک و بدعت کے زمانے کی بات ہے، وہ یہ نہیں کہتا کہ قتل و قتال کے زمانے کی بات ہے، وہ یہ نہیں کہتا شراب نوشی کے زمانے کی بات ہے، وہ یہ نہیں کہتا کہ انسانیت کے بگاڑ اور فساد کے زمانے کی بات ہے، بلکہ وہ ایک لفظ بولتا ہے جس لفظ میں یہ ساری قباحتیں آ جاتی ہیں، وہ کہتا ہے دور جہالت کی بات ہے۔ دور جہالت جب اس نے لفظ بولا تو معلوم ہوا
جہاں جہالت ہے وہاں شرک بھی ہوگا، جہاں جہالت ہے وہاں کفر بھی ہوگا، جہاں جہالت ہے وہاں قتل بھی ہوگا، جہاں جہالت ہے وہاں بدکاری بھی ہوگی، جہاں جہالت ہے شراب نوشی بھی ہوگی، جہاں جہالت ہے فساد بھی ہوگا، جہاں جہالت ہے چوری ڈکیتی بھی ہوگی۔ اس لیے قرآن کریم کو رب العالمین نے جاہلیت مٹانے کے لیے بھیجا۔ ضرورت تھی دور جاہلیت کو دور علم میں بدلنے کی، ضرورت تھی اس اندھیر نگری کو اجالوں میں بدلنے کی، ضرورت تھی اس تاریک دور کو روشن دور میں بدلنے کی، ضرورت تھی نئے اجالوں کی، ضرورت تھی نئی روشنی کی، ضرورت تھی نئے جگمگاتے ہوئے ستاروں کی، ضرورت تھی ٹمٹماتے ہوئے نئے چراغوں کی، ضرورت تھی آفتاب کی، ضرورت تھی ماہتاب کی، جو جہالت کی تاریکیوں سے انسانیت کو نکال لائے، جو اندھیر نگری سے انسانیت کو نکال لائے۔ تو رب العالمین نے پھر ایسی کتاب بھیجی، ایسی کتاب بھیجی جس کتاب کا پہلا تعارف دم تعویذ کی کتاب نہیں، جس کتاب کا پہلا تعارف حصول ثواب کی کتاب نہیں، جس کتاب کا پہلا تعارف حصول برکت کی کتاب نہیں، بلکہ اس کتاب کا پہلا تعارف یہ ہے کہ وہ علم کی کتاب ہے، علم کا چراغ ہے، علم کا مہتاب ہے، علم کا آفتاب ہے۔ تو قرآن کریم کا پہلا تعارف یہ ہے قرآن علم کی کتاب ہے۔ بات سمجھ آئی آپ کو؟ جہالتوں کو ختم کرنے کے لیے کیا چاہیے تھا؟ علم چاہیے تھا۔ تو رب العالمین نے قرآن کریم کو علم کی کتاب بنا کے نازل فرمایا۔ ذرا غور تو کیجئے، قرآن کی پہلی وحی پہ، قرآن کریم کی پہلی وحی، پہلے الفاظ پہ 5 آیتیں پہلی وحی میں نازل ہوئیں۔ ان 5 آیتوں کا آغاز ہی اقرا پڑھیے، پڑھنے سے ہوا ہے، پڑھیں گے تو علم آئے گا۔ اقرا پڑھیے۔ رب العالمین نے پہلی وحی میں انسانوں کو اپنا تعارف کرایا۔ اپنا تعارف کرانے کے لیے رب تعالی نے اپنی 2 صفتیں بیان کی۔ ایک صفت خالقیت کہ میں خالق ہوں، میں خالق ہوں، مولا ہم نے مان لیا آپ خالق ہیں، آپ نے زمین بھی بنائی، آپ خالق ہیں، آسمان بھی بنایا، آپ خالق ہیں، سورج بھی بنایا، آپ خالق ہیں، چاند بھی بنایا، آپ خالق ہیں، بر بھی بنایا، آپ خالق ہیں، بہر بھی بنایا، آپ خالق ہیں، چرند بھی بنائے، آپ خالق ہیں، پرند بھی بنائے، آپ خالق ہیں، مشرق بھی بنایا، مغرب بھی بنایا، شمال بھی بنایا، جنوب بھی بنایا، آپ خالق ہیں۔ ہم مانتے ہیں نوری بھی بنائے، آپ خالق ہیں، ناری بھی بنائے، آپ خالق ہیں، 14 طبق بنا دیے، آپ خالق ہیں۔ اے اللہ آپ خالق ہیں۔ پہلی وحی میں اپنے خالق ہونے کا تعارف کرا رہے ہیں، لیکن مخلوق کون سی، کس مخلوق کے خالق ہیں؟ پہلی وحی میں کس مخلوق کا تذکرہ آیا؟ اگر دیکھا جائے آسمان بڑی مخلوق ہے، مگر پہلی وحی میں آسمان کا تذکرہ نہیں، پہلی وحی میں زمین کا تذکرہ نہیں، پہلی وحی میں شمس و قمر کا تذکرہ نہیں، پہلی وحی میں بر و بحر کا تذکرہ نہیں، پہلی وحی میں چرند پرند کا تذکرہ نہیں۔ رب العالمین نے اب پہلی وحی میں اپنے خالق ہونے کا تذکرہ تو کیا، مگر مخلوق کون سی؟ نہ جبرائیل، نہ میکائیل، نہ اسرائیل، نہ اسرافیل، نہ نوری، نہ ناری، بلکہ پہلی وحی میں جس مخلوق کا ذکر کیا وہ انسان ہے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھیے جو خالق ہے۔ یوں بھی تو آ سکتا تھا اقرا بسم ربک الذی خلق،
خلق الارض، اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے زمین کو بنایا۔ یوں بھی تو آ سکتا تھا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الارض جس نے زمین کو بنایا، خلق السماوات جس نے آسمان کو بنایا، خلق الشمس والقمر جس نے سورج چاند کو بنایا۔ یوں بھی تو آ سکتا تھا خلق النور جس نے نور کو بنایا۔ یوں بھی تو آ سکتا تھا خلق النار جس نے آگ کو بنایا۔ یوں بھی تو آ سکتا تھا خلق البر والبحر جس نے خشکی اور تری کو بنایا۔ یوں بھی تو آ سکتا تھا خلق الاشجار جس نے درختوں کو بنایا، خلق النبات جس نے جڑی بوٹیوں کو بنایا، خلق الانعام جس نے حیوانات کو بنایا۔ نہیں نہیں نہیں، نہ سورج نہ چاند نہ ستارے کسی کا تذکرہ نہیں، پہلی وحی میں خالق نے اپنا تذکرہ کیا اور اپنی مخلوق کا تذکرہ کیا، مخلوق میں سے بھی انسانوں کا تذکرہ کیا۔ اب انسانوں کا تذکرہ ہو گیا، اگلا جملہ اقرا بسم ربک الذی اکرم الذی علم ما لم یعلم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ اپنے اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے انسانوں کو تعلیم دی۔ تو پہلی وحی نے انسان کی تخلیق کا تذکرہ بھی، انسان کی تعلیم کا تذکرہ بھی، رب کے خالق ہونے کا تذکرہ بھی اور رب کے معلم ہونے کا تذکرہ بھی۔ پہلی وحی نے بتلا دیا کہ اللہ خالق ہے اور اللہ معلم ہے اور مخلوق انسان ہے اور اللہ کے شاگرد اول وہ انسان ہیں۔ تو قرآن کریم علم کی کتاب ہے۔ آئیے ذرا قرآن کو پڑھیے تو صحیح۔ قرآن علم کی کتاب ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جس میں اولین کا علم بھی ہے، جس میں آخرین کا علم بھی ہے۔ قرآن علم کی کتاب ہے۔ قرآن جس میں تورات کا علم بھی ہے، زبور کا علم بھی ہے۔ قرآن وہ علم کی کتاب ہے جس میں انجیل کا علم بھی ہے۔ قرآن وہ علم کی کتاب ہے جس میں ملائک کا علم بھی ہے۔ قرآن وہ علم کی کتاب ہے جس کے اندر قیامت تک کے تمام حالات و واقعات کا علم بھی ہے۔ قرآن وہ علم کی کتاب ہے جس کو ہم یوں کہیں یہ بحر بے کراں ہے تو یہ ایک بحر بے کراں کا لفظ بھی چھوٹا محسوس ہوگا۔ مثال دینے کے لیے عرض کرتا ہوں، سمندر کی گہرائی کو آج تک کسی نے ماپا نہیں۔ ایک شخص یوں کہے گجرانوالہ کے لوگوں، مولانا رسول نگری، مولانا عمر صاحب، کہ ایک آدمی یوں کہے میں سمندر میں اترتا ہوں اور سمندر کی گہرائی سے میں 1000 موتی نکال کے لاتا ہوں، ہم مان لیں گے وہ 1000 موتی لا سکتا ہے کیونکہ سمندر میں ہزاروں موتی ہیں۔ ایک آدمی کہے میں سمندر کی گہرائی میں اترتا ہوں 1,00,000 موتی نکال لاتا ہوں، ہم مان لیں گے اس لیے کہ سمندر میں 1,00,000 موتی ہیں۔ اگر کوئی کہے میں سمندر کی گہرائی میں اترتا ہوں 1,000,000 موتی نکال کے لاؤں گا، میں مان سکتا ہوں کیونکہ 1,000,000 موتی سمندر میں ہو سکتے ہیں۔ کوئی کہے میں 1 ارب موتی نکال کے لاتا ہوں، میں مان سکتا ہوں کیونکہ اتنے موتی سمندر میں ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی غوطہ خور یہ کہے میں قرآن کے سمندر میں اس سمندر میں اترتا ہوں اور 1,000,000 نہیں، 1 ارب نہیں بلکہ سمندر کے سارے موتی نکال لاتا ہوں، یہ بات کوئی ماننے کو تیار نہیں ہوگا۔ اس لیے نہیں ہوگا کہ اس میں کتنے موتی ہیں یہ تو کوئی جانتا ہی نہیں۔ یہ وہ سمندر ہیں جن سمندروں کا ساحل معلوم ہے، جن سمندروں کا کنارہ معلوم ہے، جن سمندروں کی گہرائیاں جان سکتے ہیں۔ قرآن علم کا وہ سمندر ہے کہ اس سمندر میں جو اترا ہے اگر زندگی 80 سال ہے، 80 سال اس نے قرآن کے سمندر میں غوطہ لگایا،
قرآن کی تفسیر لکھی تو وہ یہ تو کہہ سکتا ہے میں قرآن کے سمندر میں اتر کے قرآن سے 100 موتی لے کے آیا، میں مان سکتا ہوں۔ وہ یہ کہے قرآن سے 1000 موتی لے کے آیا، میں مان سکتا ہوں۔ کوئی یہ کہے میں سارے قرآن میں علم کے موتی لے آیا، آج تک ایسا کوئی آیا ہی نہیں۔ اسی لیے قرآن کے سمندر میں امام طبری نے غوطہ لگایا تو 30 جلدوں میں قرآن کی تفسیر لکھ دی۔ قرآن کے سمندر میں امام قرطبی نے غوطہ لگایا، 20 جلدوں میں قرآن کی تفسیر لکھ دی۔ قرآن کے سمندر میں امام رازی نے غوطہ لگایا، 30 جلدوں میں قرآن کی تفسیر لکھ دی۔ قرآن کے سمندر میں الجامع لاحکام القرآن والے نے غوطہ لگایا، 25 جلدوں میں قرآن کی تفسیر لکھ دی۔ یہ تو وہ تفسیریں ہیں جو عرب دنیا نے لکھی ہیں۔ اردو دنیا والے قرآن کی تفسیر کوئی 10 جلدوں میں، کوئی 20 جلدوں میں، کوئی 30 جلدوں میں۔ ایک عالم مصر کے پیدا ہوئے، انہوں نے 400 جلدوں میں قرآن کی تفسیر لکھ دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم علم کا سمندر ہے۔ قرآن کے علم میں امام دو گئی یار، یہ مجھے دینے ہیں اور بھی دینے ہیں تو ایک ہی دفعہ دے دیں، بڑی مہربانی یار، ایک دینے ہیں تو ایک ہی دفعہ دے دیں، توجہ پوری ختم ہو جاتی ہے۔ یہ جو پیسے دیتے ہیں نا، یہ پیسے کیا ہیں؟ یہ بیان کرنے والے یا نعت پڑھنے والے کا انعام ہے؟ اگر انعام ہے تو انعام تو آخر پہ ملتا ہے۔ کبھی کوئی کام کرنے سے پہلے کسی کو انعام ملا ہے؟ جی، اگر یہ انعام ہے آخر پہ ملنا چاہیے، اور تھوڑا تھوڑا کر کے نہیں، ایک ہی دفعہ ملنا چاہیے۔ اور اگر یہ انعام نہیں، یہ کسی کام کا بدل ہے تو بدل بھی محنت کے بعد ملنا چاہیے، پھر تھوڑا تھوڑا نہیں، ایک ہی دفعہ۔ اور اگر یہ ہدیہ ہے تو ہدیہ کا طریقہ بھی ایک ہی دفعہ ہے، وہ بھی تھوڑا تھوڑا نہیں۔ یہ تھوڑے تھوڑے کر کے جو سلسلہ چل پڑا ہے نعت خانوں پہ، خطباء پہ یا قراء پہ، مجھے اس کی منطق نہیں سمجھ میں آ سکی، اس کا فلسفہ نہیں سمجھ میں آ سکا یہ کیا ہے۔ انداز بدلیے، روش بدلیے، روش بدلیے۔ توجہ بھائی توجہ، میں بڑی قیمتی بات کر رہا تھا۔ قرآن علم کی کتاب ہے، کیا جملہ دیا؟ بولو بولو، قرآن علم کی کتاب ہے۔ میرے آخر والے دوست بھی بولیں، قرآن علم کی کتاب ہے۔ قرآن آخر تک آواز آئے، قرآن علم کی کتاب ہے۔ امام ابو حنیفہ کی فقہ یہ قرآن کے سمندر سے نکالے ہوئے قیمتی موتیوں کا نام ہے۔ امام شافعی کی فقہ قرآن کے سمندر میں لگائے ہوئے غوطہ اور وہاں سے حاصل کیے ہوئے موتیوں کا نام ہے۔ امام احمد بن حنبل کی فقہ قرآن کے سمندر میں لگائے ہوئے غوطے، وہاں سے موتیوں کا نام ہے۔ امام مالک کی فقہ قرآن کے سمندر میں لگایا ہوا غوطہ، وہاں سے نکالے ہوئے موتیوں کا نام ہے۔ محدثین کی ساری محنتیں، یہ امام بخاری کی بخاری یہ قرآن کی تفسیر ہے، امام مسلم کی مسلم قرآن کی تفسیر ہے، امام نسائی کی نسائی قرآن کی تفسیر ہے، امام ابو داؤد کی 2 جلدوں میں ابو داؤد قرآن کی تفسیر ہے، امام ترمذی کی 2 جلدوں میں ترمذی قرآن کی تفسیر ہے۔ یہ قرآن کریم کی تفسیر، فقہ میں دیکھو قرآن کی تفسیر ہے، حدیث میں دیکھو قرآن کی تفسیر ہے۔ کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ قرآن علم کی کتاب ہے۔ قرآن کیا ہے؟ میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ آپ سے صبح پوچھیں گے رات مولانا عبدالواحد رسول نگری آئے قرآن کے بارے میں کیا کہہ کے گئے، ساری تقریر نہ یاد رہے لیکن تقریر کا مغز تو لے کے جائیے۔ قرآن کا کیا تعارف بتائیں گے؟ بولو بولو، قرآن علم کی کتاب ہے، قرآن علم کی کتاب ہے۔
اس کی فاتحہ علم کا سمندر ہے، اس کی بسم اللہ علم کا سمندر ہے۔ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں اللہ نے ساری کتابوں کا علم قرآن میں جمع فرما دیا، پھر پورے قرآن کا علم سورت فاتحہ میں جمع فرما دیا، پھر سورت فاتحہ کا علم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جمع فرما دیا، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا علم اللہ نے بسم اللہ میں جمع فرما دیا، پھر بسم اللہ کا علم با میں جمع فرما دیا، پھر با کا علم نکتہ میں جمع فرما دیا۔ نکتے کی تعریف یہ کی جاتی ہے النکتۃ لا ینقسم ولا ینقسم، نکتہ ایک ہی ہوتا ہے، نہ کسی سے نکلتا ہے نہ کوئی اس سے نکلتا ہے، نہ تقسیم ہوتا ہے نہ تقسیم کیا جاتا ہے۔ اور قرآن کا پہلا پیغام بھی یہی ہے قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ ایک ہے، لم یلد ولم یولد، نہ رب کسی سے پیدا ہوا نہ رب سے کوئی پیدا ہوا، اس لیے قرآن علم کی کتاب ہے۔ میں انہی گزارشات پہ اجازت چاہتا ہوں اور اس کامیاب پروگرام کے انعقاد پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں مسجد انتظامیہ کو، مولانا عمر صاحب کو، ان کے تمام معاونین کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔